السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ آل عمران آیات 190 تا 200، سورۃ النساء آیات 1 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں شب و روز کے یقیناً بہت نشانیاں ہیں ایسے عقل مندوں کے لیے جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی۔ اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، پاک ہے تو ہر نقص و عیب سے، پس بچا لے ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کو ڈالا دوزخ میں سو در حقیقت بڑا ہی رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو دعوت دے رہا تھا ایمان کی، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ایمان لے آئے ہم۔ اے ہمارے رب، اب بخش دے تو ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے وہ برائیاں جو ہم میں ہیں، اور موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، اور عطا فرما تو ہم کو وہ جس کا وعدہ کیا ہے تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت، اور نہ رسوا کیجیو ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کی۔ پس قبول فرما لی ان کی دعا ان کے رب نے کہ بلا شبہ میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ سو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں، اور جنگ کی انہوں نے اور شہید ہوئے، ضرور کفارہ بناؤں گا میں ان کی طرف سے ان کے گناہوں کا، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ ہے اجر اللہ کی جناب خاص سے، اور اللہ کے پاس ہے بہترین اجر۔ ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو چلت پھرت کافروں کی ملکوں میں، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے ہیں جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، جھکے رہتے ہیں اللہ کے حضور، اور نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو حقیر معاوضے پر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے ان کا اجر خاص ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ بہت جلد چکانے والا ہے حساب کا۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور مقابلہ میں پامردی دکھاؤ، اور اتفاق و اتحاد قائم رکھتے ہوئے جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ سورۃ النساء آیات 1 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا اس کا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ اور ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کر، اور ڈرتے رہو رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہے تم پر ہر وقت نگران۔ اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے، اور مت ہڑپ کرو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، بے شک یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ اور اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نا انصاف کر سکو تم یتیم کے معاملے میں، تو نکاح کر لو تم ان سے جو پسند آئیں تم کو عورتیں، 2 3 4۔ پھر اگر خوف ہو تم کو یہ کہ نہ عدل کر سکو گے تو بس ایک، یا پھر جو تمہاری ملک میں ہو، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ بچ جاؤ تم نا انصافی سے۔ اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ حصہ مہر کا از خود، تو کھاؤ اسے خوشگوار سمجھ کر بے کھٹکے۔ اور نہ دو کم عقل یتیموں کو اپنے مال جس کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ گزران، اور کھلاؤ انہیں اس میں سے، اور پہناؤ بھی، اور سمجھاؤ انہیں اچھی بات۔ اور جانچتے پرکھتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، پھر اگر پاؤ تم ان میں عقل کی پختگی تو دے دو ان کو مال ان کے، اور نہ کھاؤ اس مال کو فضول خرچی کر کے جلدی کہ کہیں بڑے ہو جائیں۔ اور جو ہو آسودہ حال اسے چاہیے کہ بچ کر رہے، اور جو ہو غریب
تو اسے چاہیے کہ کھائے جائز طریقے سے۔ پھر جب حوالے کرنے لگو ان کو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی ہے حصہ اس میں سے جو چھوڑیں والدین اور قریبی رشتہ دار، وہ ترک کے کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے۔ اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، تو دو ان کو بھی کچھ اس میں سے، اور ہو ان سے معقول بات۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو کہ اگر چھوڑتے وہ اپنے پیچھے اولاد ضعیف اور ناتواں، تو کیسے کچھ اندیشے ہوتے انہیں ان کے بارے میں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں ٹھیک ٹھیک بات۔ بے شک وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال ناحق، وہ تو بس بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب جا پڑیں گے بھڑکتی آگ میں۔ ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کا برابر ہے دو عورتوں کے حصے کے، پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں ہی دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 پورے ترکے کا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے نصف، اور میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے 1/6 حصہ ترکے میں سے، اگر ہو میت کی اولاد۔ پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد اور وارث بن رہے ہوں اس کے ماں باپ ہی، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر ہوں میت کے بھائی بہن تو اس کی ماں کا 1/6 حصہ، بات پورا کریں وصیت کے جو کی ہو میت نے، اور قرض کے۔ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد نہیں جانتے تم کہ کون ان میں سے قریب تر ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے، مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور تمہارے لیے ہے نصف اس کا جو چھوڑیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد، پھر اگر ہو ان کی اولاد بھی تو تمہارے لیے ہے 1/4 حصہ اس میں سے جو وہ چھوڑیں، بات پورا کرنے وصیت کے جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے بعد۔ اور بیویوں کے لیے ہے 1/4 حصہ اس میراث کا جو چھوڑی تم نے اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر ہو تمہاری اولاد بھی تو بیویوں کے لیے ہے 8واں حصہ اس کا جو چھوڑا تم نے، بات پورا کرنے وصیت کے جو تم نے کی ہو اور قرض کے۔ اور اگر ہو کوئی مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے، ایسا بے اولاد کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، یا ایسی ہی کوئی عورت ہو اور ہو اس کا صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن، تو ملے گا ہر ایک کو ان دونوں میں سے 1/6 حصہ۔ پھر اگر ہوں ایک سے زیادہ تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، بات پورا کرنے اس وصیت کے جو کی گئی ہو، یا بشرط یہ کہ یا قرض کے، بشرط یہ کہ ضرور رساں نہ ہو، بشرط یہ کہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، سدا رہیں گے ایسے لوگ ان میں، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدوں سے، ڈالے گا اللہ اس کو آگ میں، پڑا رہے گا وہ ہمیشہ اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔